بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو فرمایا کہ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، یعنی سب سے پہلے مسلمانوں کو لے لیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس نئی امت کو، جو ظاہر ہے کہ اس وقت ابھی زوال آشنا نہیں ہوئی تھی، صحابہ کرام کا دور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو بہترین بندے اس امت کو دیے، وہ اس وقت اس امت کی تشکیل کر رہے تھے۔ اس موقع پر فرمایا کہ ان الذین آمنوا، امتحان بھی تو اسی دنیا کی زندگی میں ہے نا، یعنی یوں تو نہیں ہے کہ اس سے نکال لیا گیا ہے۔ اس میں قدم قدم پر یہ چیز پیش آتی ہے کہ اب آدمی کو ماں عزیز ہے یا اللہ اور اللہ کا رسول عزیز ہے، آدمی کو باپ عزیز ہے یا اللہ اور اللہ کا رسول عزیز ہے۔ عموماً ہمارے پاس یہاں پر بہت سی باتیں اس طرح کی سننے میں آتی ہیں کہ کسی نے کسی پر کالا علم یا اس طرح کے سفلی اعمال کروا کر اس کو پریشانی میں مبتلا کر دیا یا اس کو بیماری میں مبتلا کر دیا۔ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے، اس کائنات میں ایسے قوانین تھے جن کو انسان نے دریافت کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ لامحدود ہیں، انفینٹ ہیں، کاؤنٹ نہیں کر سکتے، جبکہ اس کے ساتھ اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، بڑے پاکیزہ۔ بعض اوقات ایک عام آدمی ارتکاز توجہ کے لیے ایک چیز کو بار بار دہراتا ہے تو طبیعت اس پر مرتکز ہو جاتی ہے۔ تو اس مقصد کے لیے بعض موقعوں پر لوگوں کو یہ کہہ دیا گیا کہ 3 دفعہ ایک چیز کو کہہ لیں، 5 دفعہ ایک چیز کو کہہ لیں۔ روزے کے بارے میں اتنی بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ یہ ہماری دینی عبادات میں بڑی غیر معمولی اہمیت کی حامل عبادت ہے۔ عربی زبان میں اس کے لیے صوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی رک جانے کے ہیں، کسی چیز کو چھوڑ دینے کے ہیں، کسی چیز سے اجتناب کرنے کے ہیں۔ عیسائی لوگ بھی اسی مفہوم میں روزے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہود بھی اسی مفہوم میں روزے کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ایک عملی مسئلہ ہے جو خواتین کو گھر میں کھانا پکانے میں پیش آتا ہے، خاص طور پر مہمان آنے والے ہوں تو اس کا ذائقہ کیا ہے؟ دیکھیے، کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ روزے میں ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جو کسی بھی درجے میں روزے کی روح یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اطاعت کا اس میں تعلق پیدا ہوتا ہے اس کے منافی ہو۔ جہاز تقریباً 3,500 فٹ کی بلندی پر ہوتا ہے، جہاں پر سورج کے غروب ہونے کا کوئی ٹائم یا اندازہ نہیں ہوتا۔ سورج جہاز میں بھی غروب ہوتا ہے لیکن تاخیر سے غروب ہوتا ہے، یعنی مثال کے طور پر اگر اس وقت ہم 5:15 بجے افطار کر رہے ہیں اور آپ یہاں سے کراچی کے لیے پرواز کرتے ہیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، یہ محض اتفاق ہے یا کسی خاص حکمت عملی کے تحت اس مہینے کو سلیکٹ کیا گیا ہے؟ اس کی وجہ خود قرآن مجید سے واضح ہو جاتی ہے کہ اس مہینے میں وہ مقدس رات آئی، وہ غیر معمولی اہمیت کی رات آئی، عظمت والی رات آئی جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ کہ مذہب کا طریقہ یہ ہے کہ جن چیزوں کے اندر اصلاً خرابی ہوتی ہے ان کو وہ ممنوع قرار دیتا ہے اور انسان کو روکنا چاہتا ہے ان سے۔ جن چیزوں میں اصلاً کوئی خرابی نہیں ہوتی ان کے استعمال پر متنبہ کرتا ہے۔ تو موسیقی اور مصوری اور شاعری تینوں عرب میں موجود تھے۔ مولانا حالی شاعر تھے، بڑے شعراء میں سے تھے، غالب کے شاگرد تھے، لیکن جب انہوں نے شاعروں کے احوال دیکھے تو شاعری کی زبان میں یہ کہا کہ گناہ گار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے، جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے۔ تو یہ تبصرہ ظاہر ہے کہ شاعری کی مذمت میں نہیں ہے، بلکہ شاعروں کے اپنے کردار اور شاعری کو جس مقصد کے لیے وہ استعمال کر رہے ہیں اس کے اوپر ہے۔ یہی معاملہ تصویر کے معاملے میں ہوا۔ تصویروں کا معاملہ یہ تھا کہ جو تصویریں اب ہمارے ہاں کردار ادا کر رہی ہیں وہ کمیونیکیشن کا بھی ذریعہ ہے، ابلاغ کا بھی ذریعہ ہے، وہ مجرموں کی شناخت کا بھی ذریعہ ہے، وہ عمومی طور پر خبر کو پہنچانے کا بھی ذریعہ ہے، تعلیم کا بھی ذریعہ ہے۔ یہ چیز اس وقت اس پیمانے پر موجود نہیں تھی۔ اس وقت ان تصویروں کا زیادہ تر استعمال عرب کے پس منظر میں اور عرب سے پہلے بھی خود بنی اسرائیل کے ہاں بھی مذہبی مقاصد کے لیے ہوتا تھا۔ موسیقی عرب میں موجود تھی اور ہر طرح کی موسیقی موجود تھی، لیکن اس موسیقی کے ساتھ بہت سی غلاظتیں وابستہ ہو گئی ہوئی تھی، جس طریقے سے کہ ہم نے اپنے زمانے میں اس کے ساتھ بہت سی غلاظتیں وابستہ کر دی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں توجہ دلائی اور یہ کہا کہ یہ موسیقی کا وہ استعمال ہے کہ جو تمہیں اخلاقی طور پر آلودہ کرے گا، تمہارے نفس کو پاکیزہ نہیں رہنے دے گا، اس لیے اس سے اجتناب کی آپ نے تلقین فرمائی۔ آلات موسیقی کو گھر میں رکھنا حرام ہے؟
کہ نہ کوئی موسیقی کا آلہ حرام ہے، نہ کوئی شاعری کے اوزان ممنوع ہے، نہ کوئی عروض کی کتاب کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے۔ تو جیسا آپ نے فرمایا کہ یہ حد ایک مقرر ہونی چاہیے، تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ حد کون مقرر کرے گا؟ وہ یہ دیکھ لے گا کہ میں اس وقت اگر کوئی تصویر بنا رہا ہوں، اگر میں موسیقی سن رہا ہوں، تو اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو میرے نفس کو آلودہ کر رہی ہے، اور یہ آلودگی کا اور طہارت کا احساس آخر جسمانی معاملات میں حدود مقرر کر کے تو نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس دین کا اس درجے کا عالم پیدا کرنے کا کوئی نظام ہی نہیں ہے کہ جو اس کانفلکٹ کو اس کی روح میں سمجھ سکے اور پھر اس کے بعد یہ اندازہ کر سکے کہ اس میں جو تصادم کی کیفیت ہے جس کو میں نے بیان کیا تھا، ذرا زیادہ یا بہت بالعکس، کیا وہ حقیقت میں ایسے ہی ہے، یا اس کو کم و بیش کیا جا سکتا ہے، یا اس کے پیش کرنے کے انداز کو اس انداز میں بدلا جا سکتا ہے کہ جس کے نتیجے میں ذرا زیادہ قربت پیدا ہو جائے، یا اگر فرض کر لیجئے کہ قربت کا کوئی امکان نہیں ہے، ہم تصادم پر کھڑا ہونا چاہتے ہیں، تو وہ تصادم بھی کسی ہوش گوش اور علم و عقل کے ساتھ پیدا کیا جا سکے۔ یہ چیز نہیں ہے بالعموم۔ چنانچہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرہ، یعنی یہ سارا کا سارا ہمارا معاشرہ بحیثیت مجموعی کسی اور مقام پر کھڑا ہوتا ہے، اور عام طور پر مذہبی ذہن تعبیر میں، دین میں ایک بالکل دوسرے مقام پر کھڑا ہوتا ہے۔ تو نتیجتاً میں نے اس کو ایک مرتبہ اس طرح ادا کیا تھا کہ مذہب کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جب تک، میں معاشرے کے لحاظ سے عرض کر رہا ہوں، جب تک وہ تہذیب نہیں بن جاتا، وہ قانون نہیں ہوتا۔ تو معاشرے کے اندر اس کے تہذیب بننے کا عمل دینی تعلیم کے اس درجہ پست ہو جانے، معاشرے سے غیر متعلق ہو جانے نے کم و بیش روک رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ اگر آپ غور کریں تو آپ کے دینی مدارس سے جو لوگ پڑھ کے نکلتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ ان سے جو ان کے منبع سے جو مذہب کی تعبیر نکلتی ہے یا مذہب جیسے سوسائٹی تک پہنچتا ہے یا ابلاغ کا جو رشتہ قائم ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں ایک روح پیدا ہوتی ہے اور وہ روح ایک قالب اختیار کرتی ہے اور سوسائٹی بنتی ہے۔ یوں نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے مذہبی تصورات میں بھی، اپنی تہذیب میں بھی ایک الگ جزیرہ بناتے ہیں اور اس جزیرے کے اندر رہ کر، بس کر، گفتگو کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اور میرے نزدیک اس تعلیم میں، آپ کہیں گے اسلامیت پڑھائی جا رہی ہے، آپ یہ کہیں گے ہمارے ہاں لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے، میں نے جو کانفلکٹ کے ایریاز آپ کے سامنے متعین کر کے رکھے ہیں، میرے نزدیک آپ کی پوری قوم کے بچوں کو ایف اے ایف ایس سی تک اس معاملے میں ایجوکیٹ ہو جانا چاہیے۔ یعنی ان کو معلوم ہونا چاہیے مسئلہ کیا ہے، کس دائرے میں تصادم ہے، تصادم کی بنیاد کیا ہے، اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں، کہاں کھڑا ہونا چاہیے، اور اگر کچھ لوگ اس سے مختلف جگہ پر کھڑے ہیں تو ان کے کھڑے ہونے کی وجہ کیا ہے۔ یعنی ایک چیز یہ ہے کہ آپ ایک جذباتی مقابلے کی فضا پیدا کریں، میں یہ کہتا ہوں تفہیم اور علم کی فضا پیدا کر کے آپ اس جگہ پر اپنے بچوں کو پہنچائیں کہ وہ اس کو دیکھ سکیں۔ لفظ آپ نے استعمال کیا ہے مذہبی تعلیم، جبکہ اگر ہم صرف مجرد طور پہ تعلیم کو لیں تو اگر ہم خالی تعلیم کو ترقی دیں پاکستان میں یا مسلمان ملکوں میں، تو آیا مذہب اور اخلاقیات اور سماجیات اور سوشل سائنسز اسی میں نہیں آ جائیں گی؟ میں نے جو تعبیر اختیار کی تھی وہ یہ تھی کہ اس کی اصلاح کی جائے۔ جب اس کی آپ اصلاح کرتے ہیں تو اصل میں مذہبی تعلیم کوئی الگ تعلیم رہتی ہی نہیں ہے۔ اس وقت جو سب سے بڑا حادثہ ہماری تعلیمی نظام کے ساتھ ہے وہ ہے بھی یہی۔ یعنی آپ دیکھیے کہ دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے تو آپ ڈاکٹری کے اسکول میں بچے کو بھیجتے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ آپ اسے اصل میں براڈ بیس جنرل ایجوکیشن کے ادارے میں بھیجتے ہیں، وہ وہاں سے عام تعلیم پاتا ہے، اس کے بعد